بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا ٹاپک عزیز طلبہ، پریونشن آف ایکسیڈنٹ، یعنی کہ میتھڈ کون سے ہیں، میتھڈ آف پریونشن آف ایکسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کے طریقے۔ پہلا ہے کنٹرولنگ بیہیویئرسٹ کازز، کہ انسانی رویے جو اسباب بنتے ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے، اور دوسرا جز کنٹرولنگ ایڈمنسٹریٹو کازز، جو انتظامیہ کے ذمہ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو انسانی رویے، ہیومن بیہیویئر از دا ریزلٹ آف سچ کمپلیکیٹڈ فیکٹر، یعنی کہ بڑا پیچیدہ سا یہ انسانی رویے بنتے ہیں جس میں اس کی یعنی کہ موروثی چیزیں، ہیریڈیٹی، ایموشن، جذبات، ڈائٹ، خوراک، ہیبٹ، عادات، سکولنگ، کوچنگ، سکل، تجربہ، اینڈ دا سوسائٹی، اور وہ سوسائٹی جہاں وہ رہ رہا ہے بندہ، یہ سب انوالو ہوتی ہیں اس کے رویے کے بنانے میں یا بگاڑنے میں۔ بیہیویئرسٹک کازز کین بی کنٹرول، یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے مندرجہ ذیل ایکٹیویٹیز پہ ہم اگر دیکھیں: جاب انالیسس، جاب ٹریننگ، کلوز سپرویژن یعنی کہ قریبی ہم اس کی نگرانی کریں، مینٹین ڈسپلن، فیکٹری میں ڈسپلن مینٹین کریں، پرسنل ورک ایگزامینیشن، یعنی کہ ذاتی کام کو ہم ایگزامن کریں، فزیکل ایگزامینیشن آف سٹاف ایٹ ریگولر انٹرولز، یعنی کہ باقاعدگی کے ساتھ وقفوں سے سٹاف کا میڈیکل چیک اپ ہو، پراپر پلیسمنٹ آف سٹاف اینڈ ورکر، صحیح جگہ پہ پلیسمنٹ ہو، جس قسم کا کام کا بندہ ہے ادھر ہی اسے رکھا جائے، ایجوکیشن، ٹریننگ، فٹنس کے لحاظ سے۔ دوسرا ہے کنٹرول ایڈمنسٹریٹو کازز، یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو کازز کے لحاظ سے دا بیسٹ گارڈڈ مشین، بہترین جو گارڈ جس میں لگے ہیں، حفاظتی گارڈ مشین، سیفسٹ ٹولز، اکوپمنٹ ٹو بی بیسٹ انجینئرنگ لے آؤٹ آف پلانٹ کا انجینئرنگ بھی بڑا زبردست لے آؤٹ ہوا ہے، یعنی کہ اوزار بھی زبردست ہیں سیفٹی کے لحاظ سے، اور اسی طرح سپلائی مٹیریل بھی آئیڈیل ہے، لیکن یہ سب کچھ کے باوجود بھی کین ناٹ فنکشن سیفلی، یہ فنکشن سیفلی نہیں ہو سکتا انٹل انلیس سیف ورکنگ پروسیجر، جب تک یہ حفاظتی طریقہ کار کام کا نہ اپنایا جائے اور انڈیویجولی سطح پر ایک بندے کو یعنی کہ اس کا پابند بنایا جائے۔ تو یہ مندرجہ ذیل ایکٹیویٹیز ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مددگار ہیں۔ امپلیمنٹیشن آف سیفٹی پالیسی رول بک، یعنی کہ اپلائی کیا جائے سیفٹی پالیسی کو۔ ڈسپلے کارڈ، پوسٹل بیجز جو انتظامیہ کے متعلق ہے، ڈسپلے کارڈ، پوسٹل بیجز، بینرز اباؤٹ سیف ورکنگ متعلق یہ ساری چیزیں بتائی جائیں۔ بکلیٹ اینڈ ادر لٹریچر، بکلیٹ اور لٹریچر مہیا کیا جائے۔ اسی طرح کنٹیسٹ آن دا اپلیکیشن آف سیفٹی پروسیجر، مقابلہ بازی کرایا جائے سیفٹی پروسیجر کی اپلیکیشن کے متعلق۔ سیمینار، میٹنگ، اور اسی طرح یعنی کہ اور یہ ساری چیزیں میگزین وغیرہ فراہم کی جائیں، تعلیم دی جائے۔ کمپلسری پرسنل پروٹیکٹیو جو چیزیں ہیں اس کے متعلق کہ ہم یہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ سجیشن بینک ہو، ایجوکیٹ گڈ ہینڈلنگ ٹیکنیکس، اپوائنٹمنٹ آف ہیلتھ سیفٹی ایگزیکٹو رکھا جائے، سیفٹی ایگزیکٹو اس کو اپوائنٹ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں، چیف انجینئر، پلانٹ انجینئر، پروڈکشن مینیجر، سب سیفٹی کے متعلق ہو، سیفٹی انسپیکٹر ہو، تو یہ چیزیں ہیں۔ تیسرا ہے ایجوکیٹ گڈ ہینڈلنگ ٹیکنیک، تو ایجوکیٹ کیا جائے گڈ ہینڈلنگ ٹیکنیک کہ مثلا کسی بھی چیز کو اٹھانے سے پہلے سوچیے اور منصوبہ بندی کیجیے، ہو سکے تو میکینیکل سسٹم ساتھ رکھیں، اس کو ساتھ ملائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں مضبوطی کے ساتھ اور بیلنس رکھنا، اپنی کمر کو سیدھا اوپر کی طرف رکھیں، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑیں، کام کے دوران اوزار کو نرمی سے پکڑیں اور اس کے وزن کا صحیح طور پر قابو رکھیں، جسم کو نہ ہلنے دیں، لوڈ کو اپنے جسم کے قریب رکھیں، وزن اٹھاتے وقت پاؤں کو حرکت دیں لیکن جسم کو نہ موڑیں، اگر کوئی کاٹنے کا عمل آئے تو اپنے ہاتھوں کو بچائیں۔ اسی طرح چوتھا ہے کنٹرولنگ انوائرمنٹ کازز، چیک پلانس، بلیو پرنٹس، یعنی کہ جو ماڈل ہے، پرچیز آرڈر اینڈ آل کنٹریکٹ فار سیف پروڈکشن، سب کو چیک کیا جائے۔ انکلوڈ گارڈ اینڈ پروٹیکٹیو ڈیوائسز ان دا اوریجنل ڈیزائن، یعنی کہ یہ گارڈ اور پروٹیکٹیو ڈیوائسز جو ہیں اوریجنل صورت میں ہوں۔ پرووائڈ گارڈ ٹو ایگزسٹنگ ہیزرڈ، نکلنے کے لیے خطرے کے وقت نکلنے کے لیے گارڈ باقاعدہ فراہم کیے جائیں۔
انشور ریگولر اینڈ پراپر مینٹیننس، یہ یقینی بنایا جائے باقاعدگی کے ساتھ صحیح مینٹیننس ہو اور قابل اعتماد سورسز سپلائی کا ہو. کنڈکٹ انسپیکشن ٹو ڈیٹیکٹ ڈیفیکٹ ان پلان اینڈ مٹیریل اور پلان میں، یعنی کہ جو ڈیفیکٹ ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے انسپیکشن کے ساتھ. یقینی بنایا جائے کریکشن آف ڈیفیکٹ کی کریکشن کا، اس طرح فارمولہ بنایا جائے سے پروسیجر کا. امپروو ایلومینیشن، لائٹوں کو امپروو کیا جائے، جنرل لائٹنگ ہے، اسپیسیفک لائٹنگ ہے، سیکورٹی لائٹ ہے، جو بھی ہے یعنی کہ وہ. اور امپروو وینٹیلیشن کے معاملے کو بھی امپروو کیا جائے. تو یہ تھا سبق. چوتھا ٹاپک ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ یا ڈیوائسز. پرسنل پروٹیکٹیو ڈیوائسز انکلوڈ آل ڈیوائسز، اس میں ساری ڈیوائسز شامل ہیں جو کہ ایک آدمی استعمال کرتا ہے. پرسن موونگ اینڈ ورکنگ، یعنی کہ چلتے پھرتے اور کام کرتے اراؤنڈ دا ہیزرڈ، خطرات کے ارد گرد جب وہ چل رہا ہوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ آئیڈینٹیفائڈ ہیں نیچے. مثلاً ہیڈ پروٹیکشن، سر کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ یا پروٹیکٹیو ہیٹ جو ہوتے ہیں، نیلی پیلی ٹوپی جو سول انجین وغیرہ پہنتے ہیں. آئی پروٹیکشن، گوگلز، چشمہ وغیرہ. فیس پروٹیکشن، فیس شیلڈ جو سامنے شیشہ یا ماسک بندہ استعمال کرتا ہے. شولڈر پروٹیکشن، پیڈ آف ہیوی فیلٹ کورڈ ود کروم لیدر کے بنے ہوئے پیڈ جو شولڈر کی حفاظت کے لیے. باڈی پروٹیکشن، کلاتھنگ ایپرل جو ایپرل ہم پہنتے ہیں کپڑے کا. لیگ پروٹیکشن، لیگنگ. ہینڈ پروٹیکٹیو گلوز، موٹے گلوز ہوتے ہیں جو. اسی طرح فوٹ پروٹیکٹیو یعنی پاؤں کی حفاظت کے لیے سیفٹی شوز جو سخت اور لمبے ہوتے ہیں. اور پرسنل پروٹیکٹیو ڈیوائسز میں یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ وہ خطرے کے مطابق یعنی کہ پروٹیکٹ کریں، حفاظت کریں جو ورکر کی ضرورت ہے. میکسیمم کمفرٹیبل ہوں، منیمم ویٹ کم ہو. اسی طرح نو ریسٹرکشن آف اسینشیل موومنٹ، ضروری یعنی کہ موومنٹ میں کوئی رکاوٹ نہ بنے.